اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی سید الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقط تمام حاضرین و ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فیضان محترم، اس وقت ہم آپ کی خدمت میں عید الاضحیٰ کے حوالے سے کچھ معروضات لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ہمارا موضوع گفتگو ہم عید الاضحیٰ کیوں مناتے ہیں اور یہ قربانی ہم کس کی یاد میں پیش کرتے ہیں۔ تو آئیے ہم اس حوالے سے قرآن مجید کی آیات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ تو سورہ مبارکہ صافات میں اللہ رب العزت نے مسلسل 5 آیتیں 102 سے لے کر 107 تک پیش کی ہیں، جس میں پورا مکمل وہ واقعہ، وہ داستان کہ جو قربانی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے متعلق بیان کیا گیا ہے۔ سورہ مبارکہ صافات میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا ان کذلک نجزی المحسنین ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم۔ یہ 5 آیتیں سورہ مبارکہ صافات میں بیان کی گئی ہیں، جس میں مکمل واقعہ قربانی حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پیش کیا گیا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کی گئی تو ان کی عمر تقریباً 13 برس کی تھی۔ قرآن نے کیا کہا کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ رہنے لگے اور ان کے ساتھ ان کے امور میں ہاتھ بٹانے لگے، تو ایک دن جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ میرے لال، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تم بتاؤ اس میں غور کر کے کہ تمہارا کیا نظریہ ہے۔ فوراً جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ افعل ما تؤمر، آپ کو جو بھی اللہ نے حکم دیا ہے اس پر عمل کیجیے، اس کو انجام دیجیے، انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ پھر اس کے بعد جب دونوں باپ اور بیٹے اس امر پر آمادہ ہو گئے تو حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیا پیشانی کے بل۔ تو پھر اللہ کی آواز آئی، اللہ نے ابراہیم کو آواز دے کے یہ کہا کہ اے ابراہیم، تم نے اپنے خواب کو سچا کر کے دکھا دیا، یہ ہم نے تم سے قربانی کا مطالبہ نہیں کیا تھا، بلکہ تمہارا ایک ہم نے بڑا امتحان لیا تھا اور ہم نے اس تمہاری قربانی کو ذبح عظیم میں بدل دیا۔ یہ وہ آیتیں ہیں کہ جس میں داستان قربانی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بیان کی گئی ہے۔ تاریخی کتابوں سے ہمیں اس حوالے سے واقعات ملتے ہیں کہ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ ہاجرہ سے یہ کہا کہ اپنے دوست سے ملاقات کو جانا ہے اور میں اپنے بیٹے اسماعیل کو ساتھ لے کر جاؤں گا۔ کچھ رسیاں اور ایک چھری اپنے ساتھ لی، اور جب ہاجرہ نے سوال کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ راستے میں ان کی کوئی ضرورت درپیش آئے۔ چنانچہ یہ دونوں گھر سے نکلے میدان منا کی طرف، جہاں اپنے بیٹے کی قربانی ابراہیم علیہ السلام کو پیش کرنی تھی، اور جب قربانی کے لیے بیٹے کو لے کر جا رہے تھے تو روایتیں کہتی ہیں کہ شیطان نے 3 مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی کہ حضرت ابراہیم اپنے اس ارادہ قربانی سے باز آ جائیں اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے بیٹے کی قربانی پیش نہ کریں۔
لہٰذا حضرت ابراہیم نے جہاں جہاں بھی ابلیس نے پیچھا کیا، ان کو بہکانے کی کوشش کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو پتھر مارے، اور وہ مقام آج بھی مکے میں موجود ہیں کہ جہاں جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ابلیس کو، شیطان کو پتھر مارے۔ اور ہر حاجی پر واجب ہے کہ جب حج کرے تو وہ اس عمل کو دہرائے، اور شیطان کو، اس مقامات کو شیطان اکبر کا نام دیا گیا، ان جگہوں پر پتھر مارے۔ تو پتھر مارنے کا مطلب اور مقصد کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ شیطان برا تھا اور ہم اس کو پتھر مار کے اس کو بھگا رہے ہیں، نہیں۔ پتھر مارنے کا مطلب، رمی جمرہ کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ پروردگار، ہم تیری بارگاہ میں برے سے تبرہ اور نفرت کا اظہار کر رہے ہیں، اس عہد کے ساتھ کہ انشاءاللہ یہ برائی ہم اپنے اندر بھی نہیں آنے دیں گے۔ اور اگر ہم وہاں پر برے سے نفرت اور بیزاری اور تبرہ کا اعلان کریں اور پھر وہی برائی ہمارے اندر رہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر رمی جمرہ اور پتھر مارنے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو بھگا دیا، اب وہ وہاں ناکام ہوا، چونکہ دو معصوم نبیوں کا مسئلہ تھا۔ اب وہ گھر آیا اور اس نے دخل الباب کیا، جناب حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا نے جب دیکھا تو بہت متقی اور پرہیزگار کی شکل میں کوئی شخص کھڑا ہوا ہے، تو کہا کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ آپ گھر میں آرام سے ہیں، پتہ ہے کہ آپ کے خاوند، آپ کے شوہر آپ کے بیٹے کو کہاں لے گئے؟ کہا دوست سے ملاقات کو گئے۔ کہا نہیں، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں کہ انہوں نے اسماعیل کو لٹایا ہوا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے ہیں اور گلے پر چھری چلانا چاہتے ہیں۔ تو کہا پھر آپ ان کو منع کیجیے۔ حضرت حاجرہ نے کہا تو ہی منع کر دے، تو ہی ان کو امر سے باز رکھ اور ان کو اس کام سے روک دے۔ اس نے کہا کہ میں نے بہت روکنے کی کوشش کی، لیکن میری بات کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ آپ ماں ہیں، آپ گھر سے نکلیے اور جا کے ان کو روکیے۔ جیسے ہی جناب حضرت حاجرہ نے یہ فقرے سنے کہ آپ گھر سے نکلیے، ان کو جا کے روکیے، فوراً کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، میں سمجھ گئی تو شیطان ہے، تو نبی کی زوجہ کو گھر سے باہر نکالنا چاہتا ہے۔ ایک بات میں آپ کی خدمت میں یہاں پر یہ عرض کر سکتا ہوں، حاجرہ بھی گھر سے باہر نکل جاتی اگر فقط نبی کی زوجہ ہوتی، لیکن حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا فقط نبی کی زوجہ ہی نہیں تھی بلکہ ایک نبی کی ماں بھی تھی، لہٰذا انہوں نے ابلیس کو بہکا دیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیا اور چھری چلائی تو آنکھوں پہ پٹی باندھ لی پوری۔ ایک بڑی روایت ہے کہ خوف طول کی وجہ سے ہم ساری چیزیں آپ کی خدمت میں پیش نہیں کریں گے، صرف ایک واقعہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں۔ اور روایتیں کہتی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب چھری چلائی تو انہیں محسوس ہوا کہ نسیں کٹیں، خون بہا، لیکن جب پٹی کھولی تو دیکھا بیٹا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عقب میں کھڑا ہوا ہے، اور رونے لگے جناب ابراہیم، پروردگار کہ میری قربانی رد کر دی گئی۔ کہ ابراہیم تم نے خواب کو سچا کر کے دکھا دیا، ہم محسنین کو اجر دیتے ہیں، ہم نے تمہارا امتحان لیا ہے اور ہم نے تمہاری اس قربانی کو ذبح عظیم میں بدل دیا۔ یہ تھا پورا واقعہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا۔ عزیزوں، اس میں اگر ہم غور و خوض کریں اور تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ذبح عظیم کیا ہے۔ ذبح عظیم سے علماء اہل سنت نے لکھا ہے کہ ذبح عظیم سے مراد، جو اللہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے اس قربانی کو ذبح عظیم میں بدل دیا، اس ذبح عظیم سے مراد وہ موٹا تازہ دمبا ہے جو جنت سے آیا، اور بعض کہتے ہیں وہ دمبا وہی دمبا تھا کہ جو حضرت حابیل علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا تھا قربانی کے لیے۔ لیکن ہم شیعہ نے
محمد اور آل محمد علیہ السلام کا ایسا عقیدہ نہیں ہے۔ دیکھیے حیرت ہوتی ہے اس بات پر کہ لوگوں کی عقلوں کو کیا ہو گیا، یہ شاید کیا بلکہ حقیقت در محمد اور آل محمد سے دوری کا نتیجہ ہے۔ کہاں ایک معصوم نبی اور کہاں ایک دمبا، چاہے وہ جنت ہی سے کیوں نہ آیا ہو۔ کوئی صاحب عقل یہ محسوس کر سکتا ہے، یہ سوچ سکتا ہے کہ ایک جانور کسی معصوم نبی سے عظیم ہو جائے؟ نہیں ہو سکتا۔ اور جب نہیں ہو سکتا تو وہ دمبا ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کی قربانی کا بدل کیسے بن سکتا ہے؟ لوگوں نے شاید قرآن اور اس کے مفاہیم کو اپنی مرضی سے سمجھنے کی کوشش کی، اور وہ طریقہ جو محمد اور آل محمد علیہ السلام کا تھا اس سے دوری اختیار کی۔ یہی وجہ ہے کہ معاذ اللہ ایک معصوم نبی سے عظیم ایک دمبے کو لوگوں نے لکھ دیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس عظیم قربانی اور عظیم فدیے سے مراد شہادت امام حسین علیہ السلام ہے، کہ جو 10 محرم کو امام علی مقام علیہ السلام نے کربلا میں پیش کی۔ اور بڑی مناسبتیں ان دونوں قربانیوں کے درمیان میں ہیں، جن کا بیان کرنا اس وقت ہمارا مقصد نہیں ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ 10 محرم کو امام حسین علیہ السلام کی شہادت میں آنسو بہاتے ہیں، روتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، نوحہ کرتے ہیں، جبکہ ان کو ایک عہدہ شہادت ملا، ایک منصب شہادت ملا، کہ جو ایک عظیم درجہ اور ایک عظیم منصب ہے۔ تو اگر کسی کو عظیم اور بلند درجہ میسر ہوتا ہے، مل جاتا ہے، تو اسے تو خوشیاں منانا چاہیے، غم کیسا؟ تو میرا سوال ہے امت اسلامیہ سے، او میدان منا میں 10 ذی الحجہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کی بارگاہ رب العزت میں قربانی پیش کی، اور وہ درجہ شہادت کی جو شہید ہونے کے بعد، قربان ہونے کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ملنے والا تھا، اس سے حضرت اسماعیل محروم رہ گئے۔ تو یہ مقام غم ہونا چاہیے، مقام گریہ ہونا چاہیے، مقام بکا ہونا چاہیے، مقام افسوس ہونا چاہیے، چونکہ جب شہادت کا درجہ ملنے پر خوشی ہے تو شہادت کا درجہ اگر نہیں ملے تو وہاں پر غم ہونا چاہیے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ تمام عالم اسلام عید الاضحیٰ کو خوشیاں مناتا ہے، دمبے ذبح کرتا ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے اور گلے ملتا ہے، اچھے کھانے کھاتا ہے اور نماز عید الاضحیٰ ادا کرتا ہے۔ اس کا ثبوت ہے کہ حضرت اسماعیل جو کہ معصوم تھے بچ گئے، تو ان کی بچنے کی خوشی میں ہم خوش ہوتے ہیں۔ تو اگر کسی معصوم کی حیات ملنے کے بعد ہم خوش ہوں تو کسی معصوم کی شہادت کے بعد فطری طور پر ہماری آنکھوں سے آنسو نکلنا چاہیے۔ لہٰذا وہ غم سید الشہداء علیہ السلام اپنی جگہ پر ہے، اور یہ خوشی جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بچنے پر عید الاضحیٰ کے عنوان سے ہے، یہ اپنے مقام پر ہے۔ عزیزو، ایک لفظ میں آپ کی خدمت میں اور عرض کر دوں، مفسرین نے لکھا ہے افعل ما تؤمر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا کہ بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے، تو اسماعیل علیہ السلام کو یہ جواب دینا چاہیے تھا، بابا جو کچھ آپ نے خواب میں دیکھا ہے اس پر عمل کر لیجیے، لیکن ایسا نہیں کہا، بلکہ کیا کہا، افعل ما تؤمر، بابا جو کچھ بھی آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے اس پر عمل کیجیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انبیاء اور معصومین علیہ السلام کا خواب نہیں ہوتا، بلکہ حقیقت وحی ہوتی ہے۔ وہ خواب میں بھی بیدار رہتے ہیں، اور ان کا خواب نہیں بلکہ حکم پروردگار ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس دعا کے ساتھ ہم اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں کہ پروردگار کورونا جیسی مہلک بیماری سے اس جہان کو پاک و پاکیزہ فرما، اور تمام مومن و مومنات کی حاجات کو پورا فرما۔ پروردگار ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں معصومین کی خوشیوں میں خوش اور ان کے غموں میں غمگین ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔